حیرت کی بات ہے کہ ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہوں۔ آپ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اسی لیے مار گیا۔ یقین کیجئے بدلتی ہوئی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، مگر بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ زندگی کی حقیقت جو مل گیا وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے بہت سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ سب ہمیشہ پر امید رہا کیجیے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب ملا۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ ہماری زندگی میں عمر کے ایک خاص حصے کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا، نئی چیزیں زندگی میں شامل کرنا بہت عجیب سا لگتا ہے، حالانکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن ہاں پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو تم زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہو گے۔ کسی نے پوچھا کہ تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے، تو دل تڑپ کر بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے،
اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، بالکل اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آنسو نکل پڑے ہیں زندگی کے اس سفر میں، جدھر دیکھو مقصد کی محبت اور مطلب کی دوستیاں۔ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ لے کر جاؤ گے تو بس اعمال۔ قصہ مختصر، اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، اور وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ دشمن کی کیسی فکر، احتیاط اپنوں سے کیجیے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ، اے زندگی چلنے کا نہ صحیح، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ کسی سے اتنا بھی ناراض مت ہوا کرو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے ہی تھک جائے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو، بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں، اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔